دنیا کے موجودہ حالات کا اگر ایک دائرانہ جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دنیا عنقریب تیسری عالمی جنگ دیکھے گی۔ بے شک یہ جنگ انتہائی تباہ کن ہوگی، جس کی پیشگوئی بعض حامی مذاہب نے بھی کی ہے۔ یہودی اور عیسائی مذاہب میں اسے ہرمجدون کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے بارے میں ناسٹراڈیمس نے 2012 کو جنگ و جدل کا سال قرار دیا ہے۔ کئی مغربی مفکرین نوم چومسکی، ایڈورڈ گراہم چینی، فریڈرک ڈی بال اور زیادہ تر فرانکس بھی موجودہ امریکی رویے کو مستقبل کی تیسری عالمی جنگ کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ ریڈ انڈین تہذیب میں ہزاروں برس پرانا ایک کیلنڈر ہے جو اگلے 2000 سال کی پیش گوئی کرتا ہے، مگر 2012 کے بعد یہ خاموش ہے۔ عالمی جنگوں کے بارے میں ایک نظریہ اور بھی ہے، اور یہ نظریہ کتاب پونز ان دا گیم میں زیر بحث لایا گیا۔ اس نظریے کے مطابق 3 عالمی جنگیں کرانا ایک صہیونی سازش ہے۔ پہلی جنگ سوویت یونین سے زار کی حکمرانی ختم کرنے کے لیے ترتیب دی گئی تھی، جبکہ دوسری جنگ عظیم فاشزم اور نازیزم کے خاتمے اور اسرائیل کے قیام کے لیے لڑی گئی، اور اب تیسری عالمی جنگ کا بھیانک منصوبہ تیار ہے جس میں مسلم دنیا اور مغرب مد مقابل ہوں گے۔ عالمی جنگ کے بارے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بعد میں جب یہ جنگ ہو جاتی ہے تو بعد میں جو تاریخ دان آئیں گے، جو تبصرہ نگار آئیں گے، جب وہ پورا جائزہ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پہ فضائی حملے کرنے سے کیا تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بڑی عالمی جنگ جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے کئی اور علاقائی جنگیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی ابتری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، سیاسی ابتری، بد امنی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت ہمارے سامنے یہ تمام منظر موجود ہے کہ عراق میں بھی امریکہ نے جنگ کی ہوئی ہے، برپا کی ہوئی ہے، افغانستان میں بھی کی ہوئی ہے، اور اب پاکستان کے خلاف بھی امریکہ کی جنگ برپا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا ایسے محرکات ہوں گے جو اس تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس جنگ کا میدان کیا ہوگا، کون کون سے ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ دنیا کا مستقبل اس تباہ کن جنگ کے بعد کیا ہوگا۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد نیوکونس فلسفے کے بانی صدر جارج بش سینئر سے 1992 میں سوال پوچھا گیا کہ کیا اب نیٹو کا وجود ختم کر دیا جائے گا، تو بش سینئر نے جواب دیا کہ نیٹو بلا شبہ سوویت خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک فوجی معاہدہ تھا، مگر یہ معاہدہ برقرار رہے گا کیونکہ اسلامی بنیاد پرستی کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ بش کے اس بیان کے بعد ان تمام عالمی دانشوروں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ جو کمیونزم کے خاتمے کے بعد یہ پیشگوئیاں کر رہے تھے کہ اب تیسری عالمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔